برائی کا بدلہ۔ بیوقوف جاہل، آج پھر اسے یہی طعنہ دیا گیا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنے چچا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نعیم کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن اس نے ضبط کیا اور باہر چلا گیا۔ آج غلطی سے ایک گملہ ٹوٹ گیا تھا، بس اتنی سی بات پر اسے جلی کٹی سننے کو ملی۔ نعیم بہت سنجیدہ لڑکا تھا، بدقسمتی سے اس کے والدین ایک حادثے میں اسے روتا چھوڑ گئے۔ 13 برس کا نعیم اس صدمے سے حواس کھو بیٹھا۔ نعیم کے چچا نے اسے وقتی طور پر سہارا دیا، مگر کچھ عرصہ بعد وہ اور چچی نوکروں سے اسے بدتر سلوک کرنے لگے۔ ہر روز کی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ آج اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے والدین کا گھر بھی دھوکے سے چچا نے قبضے میں لے لیا تھا۔ بغیر کہ اس منزل کے مسلسل چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ 20 سال بیت چکے تھے۔ اس دوران چچا کا کاروبار بھی پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ ان کا اکلوتا لڑکا عثمان عدنان ایک ہفتے سے لاپتہ تھا۔ لا اٹھانے کی وجہ سے وہ بگڑ چکا تھا، کہیں جانے سے پہلے کبھی بتاتا بھی نہیں تھا۔ چچا اور چچی نے ہر جتن کر لیا، لیکن بیٹے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اور چچا اپنی اہلیہ کے بے حد اصرار پر پولیس تھانے پہنچے تھے۔ السلام علیکم انسپکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ انسپکٹر غور سے انہیں دیر تک دیکھتا رہا۔ یہ بات وہ بھی نوٹ کر چکے تھے، مجھے ایک رپورٹ لکھوانی ہے، اور پھر انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دیں۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس کیس پر توجہ سے کام کریں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کر وہ اٹھ گئے۔ چند روز بعد وہ پھر پولیس تھانے پہنچ چکے تھے۔ آج ان کی بیگم بھی ساتھ تھی۔ امی عدنان کے دوستوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی کسی آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ مار پیٹ کے دوران وہ اسے زخمی کر کے فرار ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر ایک گہری سانس لی، پھر تو دوبارہ بولے، تفتیش ابھی جاری ہے، آپ یاد کریں کہیں ماضی میں آپ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا۔ انسپکٹر کی یہ بات سنتے ہی دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تھانے سے رخصت ہوئی ہے تو راستے پر وہ یہی سوچتے رہے کہ کس طرح ہمارے ظالمانہ سلوک کی وجہ سے ان کا یتیم بھتیجا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ دونوں سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ چند روز بعد انسپکٹر نے فون کیا۔ فون سننے کے بعد خوشی سے چیخے، ارے بھائی بیگم جلدی کرو، ہمارا بیٹا مل گیا ہے، پولیس انسپکٹر نے ہمیں بلایا ہے۔ ہے اللہ تیرا احسان ہے۔ ان کی بیگم نے انہیں نشان اٹھاتے ہوئے شکر ادا کیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ یہ دونوں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئے۔ کچھ دیر بعد انسپکٹر صاحب خود ہی بولے، میدان ایک سنسان علاقے میں بے ہوش کی حالت میں ملا تھا۔ ہم اس ایک ساتھی کو بھی گرفتار کر چکے ہیں۔ اسے پتہ چلا ہے کہ جس شخص نے عدنان کا جھگڑا ہوا تھا وہ اصل منشیات کا اسمگلر تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت ہے۔ لگتا ہے آپ نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی ہے اور اس یتیم بھتیجے نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ دونوں بری طرح سے چونکے۔ گھر والوں کی نفرت انگیز رویے کی وجہ سے وہ لڑکا گھر سے بھاگ نکلا تھا۔ وہ بے مقصد چلتا رہا۔ اس کا آس پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آخر اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ایک گھر کے دہلیز پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش حواس بحال ہوئی تو اس نے خود کو ایک خوبصورت سے کمرے میں پایا۔ اس کے قریب 2 اجنبی مرد عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ ان دونوں نے بڑی محبت سے بچے کو دیکھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا کر ایک پولیس انسپکٹر بنا دیا۔ آج وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ چچا جان، بیٹا نعیم چچا کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا سکا۔ چچی شرمندہ ہو کر زمین میں گڑی جا رہی تھی۔